تو ہم شروع کرتے ہیں. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ آج کی کلاس کا کچھ مقصد ہے. پہلی بات یہ کہ مجھے کچھ سوال کیا گیا، کچھ سوالات تھے، اچھے سوالات تھے جو کہ انشاءاللہ کسی سسٹر نے کیے اور ان سے سب کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی. اور انشاءاللہ چونکہ اس دفعہ کا رمضان ڈیفرنٹ ہے، ہمیں گھر میں رہ کر تراویح اور عید اور سب کچھ گھر میں کرنا ہے، تو میں نے کہا دو چار باتیں اس سلسلے میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے الحمدللہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج کل رات پہلی بڑی رات تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بڑی راتوں میں پورا فائدہ اٹھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادات نصیب فرما دے، آمین. تو جسٹ ریمائنڈر کہ ان دنوں میں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے 10 دن جو ہمارے لیے عبادات کے لیے خاص ہیں، اور اس میں ہمیں اس رات کو ڈھونڈنا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ انسان اگر اپنی زندگی کے 80 سال تک وہ بیٹھ کے عبادات کرتا ہے اور جتنا اجر کمائے گا اتنا اجر ایک رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے. بندوں کے لیے پرومس کیا ہے اللہ نے، اور ہمیں جس کو اس رات کے اجر مل گیا وہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے اس رات کو ڈھونڈیں ان 10 راتوں میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ کہ کس طرح سے ڈھونڈیں اس رات کو، ہم کس طرح سے ڈھونڈیں. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پورا عشرہ جو ہے وہ آخر کا عشرہ پورا اپنی کمر باندھ لیا کرتے تھے اور عبادات میں بہت زیادہ زیادتی کرتے تھے، صدقہ خیرات میں زیادتی کرتے تھے، قیام اللیل میں زیادتی کرتے تھے انشاءاللہ. تو ہم لوگوں کو صحیح بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کوشش کرنی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر انسان ہمیشہ چست اور ہمیشہ اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ ہر رات ساری رات بیٹھ کے 10 دنوں تک پوری جاگے. اگر اللہ نے یہ صحت دی ہے، توفیق دی ہے، تو یہی طریقہ بیسٹ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کم انرجی ہے، انسان کے ایج کا پرابلم ہے، انسان کی بیماریوں کا مسئلہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز، ہماری نیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم اپنی جتنی بھی صلاحیتیں، جتنا وقت ہے، جتنی توفیق ہے، ہماری زندگی کی کیا مصروفیات ہیں، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے تو اللہ تعالی ہماری جو بھی عبادت ہم کریں گے وہ قبول فرما لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اجر میں اضافہ کر دیں گے انشاءاللہ. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سی عبادات، کس طرح سے ہم عبادات کریں. تو دیکھیں ان 10 راتوں میں سب سے جو افضل، سب سے بیسٹ جو عبادت ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ رات میں نفل نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. تو نفل نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ عبادت سب سے افضل ہے ان راتوں کے لیے. تو جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں، اور اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں. یہ سارے نام جو ہے وہ رات کی نفل نمازوں کے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے نماز کی، اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. تو دو رکعت کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے، جس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لمبی پڑھتے تھے بہت. اور اس کے بعد 2 رکعت وتر کے ساتھ پڑھنے والی پڑھتے تھے،
اور پھر 1 رکعت وتر پڑھ کے نماز پوری کر لیتے تھے. لیکن اگر کسی کو اس سے زیادہ نفلیں پڑھنی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، انسان زیادہ پڑھ سکتا ہے. تو سب سے افضل نماز نفل نماز ہے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، چونکہ انسان ظاہر ہے ایک ہی چیز کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنا بھی اچھا ہے، قرآن کی تلاوت سننا بھی اچھا ہے. پھر دعائوں کا مہینہ ہے یہ، خاص طور سے اس مہینے میں ہمیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہمارے دل کی جو بھی دعا ہو وہ ہم مانگیں، ہم دنیا بھی مانگیں اللہ سے اور آخرت بھی مانگیں، کیونکہ صرف دنیا مانگنا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے. ہم انسان کو کی زندگی صرف اس دنیا کی حد تک نہیں ہے، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ اور آخرت کا جو حصہ ہے وہ پرماننٹ حصہ ہے، انفینٹی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیں دنیا اور ہیئر آفٹر، آخرت، دونوں کی دعا مانگنی چاہیے اور دونوں کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بیسٹ، اس دنیا میں بھی ہمیں بیسٹ دے اور آخرت میں بھی ہمیں ہمارے لیے بیسٹ دے. پھر اذکار کیا ہے کہ اللہ کے حمد کی جو دعائیں ہیں، جسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تسبیح پڑھتے رہیں، جو کہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہے مگر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کے اذکار ہم کرتے جا سکتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھنے سے تھک گئے ہیں، ہم قرآن پڑھنے سے تھک گئے تو ہم یہ تسبیح کر سکتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بہت سے درود ہیں، اگر زیادہ بڑے درود نہیں تو تھکے ہوئے تو صرف اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کا بھی اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دل کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تو درود بھیجنا بہت اہم عبادت ہے، اور جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کی اور دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے. پھر ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا، رشتہ داروں سے، دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے کچھ خیر اور بھلائی کے کام کرنا، اور دوسرے انسانوں کے لیے اچھا سوچنا اور ان کی کچھ مدد کر سکتے تو مدد کرنا، یہ سارے کام، ساری نیکیاں ہم کر سکتے ہیں. مگر ایک خاص دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جو ان 10 دنوں میں ہمیں ضرور مانگنی ہے. اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور اس میں ہم اس دعا کو بہت زیادہ مانگیں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے یہ دعا خاص سکھائی گئی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور پس تو مجھے معاف کر دے. تو اس دعا میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے forgiveness مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ کوئی بھی انسان کتنا بھی اچھا ہو اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے خطائیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے. اللہ نے کسی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا ہے کہ وہ اتنے پرفیکشن پہ ہے کہ اس سے کچھ مسٹیکس نہیں ہوتی. انسان سے مسٹیکس ہوتی ہیں، اور چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم کو اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کو پلیز کریں، ہم اللہ کو خوش کریں، تاکہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی جنت، اپنی پیراڈائز ہمیں نصیب کرے. تو خاص اس دعا میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عفون، یا اللہ تو عفون ہے. عفون کیا مطلب ہوتا ہے؟ عفون کا مطلب ہوتا ہے کہ someone جو جس کے پاس پاور ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، آپ کی مسٹیکس کو پکڑ سکتا ہے، آپ کو اس پر پنش کر سکتا ہے، لیکن وہ پنش کرنے کے بجائے ہم کو ہمارے اس مسٹیکس کو ایسے کر دے جیسے ہم نے مسٹیک کی ہی نہیں ہے.
کمپلیٹلی اس کو فرگیو کر دے، جس سے ہم سے کچھ غلط ہوا ہی نہیں ہے. تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے ہم اللہ کو بلاتے ہیں کہ اللہ دس از یور نیم عفوون، تو you are the one who has all the power to punish me for my mistakes, but you choose not to punish me, you love not to punish me. So this is اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ whatever mistakes I make، مجھ سے کچھ بھی گناہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، تو میرے گناہوں کو بالکل بھلا دے، بالکل مٹا دے، جیسے میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں اور ہم یہ ریکوگنائز کرتے ہیں کہ اللہ loves to forgive، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ وہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے پیراڈائز میں انٹر کرے. لیکن ہم کو خواہش ہونی چاہیے. ہم سے کیا ریکوائرڈ ہے کہ وی ہیو اے ڈیزائر کہ اللہ سے ہم اللہ کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں وی بلونگ ٹو ہم، اور ہم اللہ سے آسک کریں کہ اللہ ہماری مسٹیکس سے کو تو معاف فرما دے. جب ہم یہ ریکوگنائز کرتے ہیں دیٹ مینس کہ ہم ہمبل بنتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، ہم ہمبل بنتے ہیں. We don't feel proud of ourselves. We don't think that we are such a big deal that we don't have to ask anybody's forgiveness. تو جب ہم اس طرح سے اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کہ کیونکہ ہمارا we are the creation، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ نہیں سمجھ سکتے. we need اللہ. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتے ہیں. اور انشاءاللہ چونکہ یہ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ decides to put so many people in paradise، جو کہ دنیا میں صحیح راستے پر نہیں ہے، مگر ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا اور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا ان کے لیے نام لکھ دے گا کہ وہ لوگ پیراڈائز میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دے انشاءاللہ. پھر ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہم چونکہ چاند کے مون سائٹنگ میں ڈفرینسز ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے اور کبھی ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو پھر ہم طاق رات کیسے سمجھے کہ ہم سے لیلۃ القدر کو پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ لیلۃ القدر ہمیں مس نہیں ہو جائے گی اس مسٹیک میں. تو دیکھیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وی ٹرائی اور بیسٹ کہ ہم صحیح نالج لیں کہ چونکہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث اللہ نے حفاظت کری. دیکھیں دوسرے جو بھی ریلیجن تھے، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، ان کی جو بکس تھی جو اللہ نے ان کو دی تھی، وہ اس کا پروٹیکشن اللہ نے بندوں پر چھوڑ دیا تھا کہ بندے اس کی حفاظت کریں گے، لیکن بندوں نے اس کی حفاظت نہیں کی. مگر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک احادیث کو اللہ نے ہمارے لیے خود پروٹیکشن کا پرومس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیو کریں گے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 ایئرز ہو گئے لیکن ہمارے لیے یہ نالج موجود ہے کہ ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث سے کسی بھی چیز کا صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے بس ہم نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو لوگ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم کسی بھی ایک کو صحیح سمجھ کر اس کو مانیں، پھر اسی پر بھروسہ کریں. جیسے اگر ہم نے 24 اپریل کو جن لوگوں نے روزہ شروع کیا، ان کے لیے کل کی رات میں 13 کی رات پہلی رات تھی جو کہ 10 نائٹ میں سے فرسٹ نائٹ تھی. ٹھیک ہے، تو ہم اسی کو سمجھیں گے کہ ہماری ایک بڑی رات گزری، اب 22 نائٹ آج کی رات ہے، اور پھر 23 جو ہے وہ پھر سے طاق مینس طاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آڈ نائٹس. تو آڈ نائٹس میں 21 نائٹ، 23 نائٹ اور 25 نائٹ اور 27 اور 29، یہ 5
راتیں ہیں 5 نائٹس ہیں جس میں ہم کو پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ون آف دیز نائٹس وڈ بی لیلۃ القدر مینس دا نائٹ آف ویلیو، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرومس کیا ہے کہ ہم اگر اس میں عبادت کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ 80 سال 80 ایئرز آف ورشپ کا ہمیں ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ہم ان راتوں میں ڈھونڈیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 10 راتوں میں خاص ہم کوشش کریں کہ ہم خاص طور سے ہم کوشش کرتے رہیں کہ انشاءاللہ ہم ان 10 راتوں میں اچھی طرح عبادت کریں. اچھا، عبادات میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا نہ پش کرے کہ انسان اتنا تھک جائے کہ ایک دن کی بہت زیادہ عبادت کر کے پھر اب اس کو ہمت ہی نہیں ہے کہ دوسرے دن کے روزہ بھی رکھ سکے. ایسا نہ کریں. دیکھیں، ساری رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس ہمت ہے کہ نہیں ہے، صحت ہے کہ نہیں وہ ساری رات جاگ کے بیٹھے. نہیں، جس کے پاس ہے، جس کے پاس ہمت ہے وہ ساری رات عبادت کرے. جس کے پاس کوئی مشکل ہے، جس بیماری ہے تو یا تکلیف ہے، کمزوری ہے، یا ینگ لوگ ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کے پاس وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہر رات ساری رات عبادت کرے، تو وہ کیا کریں کہ بیسٹ ٹائمنگ چوز کریں کہ جب تھوڑی سی بھی عبادت کریں مگر بہت خوشی کے ساتھ کریں، انجوائمنٹ کے ساتھ کریں اور اللہ سے اچھی امید کر کے کریں انشاءاللہ. تو بیسٹ ٹائمنگ جو ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے وہ ہے جب سحری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ٹائم ہے دعا کے لیے. اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ساری رات تو عبادت نہیں کر سکیں گے تو یو کین سلیپ آفٹر عشاء if you are not strong enough or you have too many things to do during the day. تو عشاء کے بعد سو جائیں اور ٹرائی ٹو ویک اپ بیفور سحری ٹائم. سحری سے پہلے، یعنی کہ آج کل کے ٹائم کے لحاظ سے اگر کوئی رات کو 2:30 پر اٹھ جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ یا 45 منٹس اپنے آپ کو دیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ نماز دعا جو بھی عبادت کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ کرے. اچھا، اگر کسی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر عبادت کر کے پھر سو سکتا ہے اور پھر سحری کے وقت تھوڑا سا بھی صرف 2 رکعت بھی پڑھ لے انشاءاللہ اور اللہ سے اچھی دعا جو بھی خاص دعا بچا کے رکھے اپنے لیے اور پڑھ لیں. یعنی کہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے پاس کتنی ہمت ہے، میرے پاس کتنی صحت ہے، میرے پاس کیا مصروفیات ہیں، میں کتنا کر سکتی ہوں، اور اپنے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے بیسٹ کریں، اتنا کہ خوشی سے کر سکے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، بار بار انسان سو رہا ہے لیکن وہ بالکل لٹکتے ہوئے بھی نمازیں پڑھ رہا ہے. نہیں، ایسی نماز اللہ کو نہیں چاہیے کیونکہ اس میں ہم مسٹیکس کر سکتے ہیں. تو انسان کو جو تازگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، انسان خوش دلی سے جو عبادت کرتا ہے وہ انسان کو زیادہ فائدہ دیتی ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو ایک چارٹ بنا لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری کتنی گنجائش ہے، اس لحاظ سے ان راتوں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور پھر اس کے لحاظ سے عبادات کریں. میں اپنا تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ میں کیا کر رہی تھی کہ میں 2 رکعت عشاء کے بعد 2 رکعت لمبی، اور اس میں ہم قرآن کو کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز میں ہم قرآن سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور جو یاد ہے ہمیں اس سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن لمبی تلاوت جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے رات کی عبادات میں. تو آپ چاہیں تو قرآن کو اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ اور اس میں سے دیکھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تو 2 رکعت اچھی لمبی پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ریلیکس کر لیتی ہوں میں، تھوڑی دیر بس دل میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو اسٹریچ کر لیا، تھوڑا سا اپنے سر پہ ہلکا سا ٹھنڈے ہاتھ کر کے مساج کر لیا کہ سر بھی بعض اوقات گرم ہو جاتا ہے تو عبادات مشکل ہوتی ہے. تھوڑا سا واک اراؤنڈ کر لیا اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف دھیان رکھا، دنیا کی چیزوں میں بہت نہیں سوچا
اور پھر اسی طرح 2 رکعت پھر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر ریلیکس کیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے ریلیکس کیا، اس طرح سے 8 رکعت پڑھ کے پھر آپ چاہے تو تھوڑی دیر بہت تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، لیکن اپنا الارم سیٹ رکھیں تاکہ جو دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، جو سحری سے پہلے کا وقت ہے، وہ مس نہ ہو جائے، تو اس کے لیے الارم رکھیں اور اس میں اٹھ کے صرف وضو کر کے 2 رکعت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تحیۃ الوضو کے، اور پھر وتر پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت وتر کے لیے ہوتے ہیں اور پھر 1 رکعت بعد میں ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں انشاءاللہ تو آپ کی ساری رات کی عبادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انسان کو اپنے دھیان رکھنا ہے کہ ہماری نیت ہے خالص، ہم سستی نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی زندگی لائف اسٹائل کو دیکھ کر ہم عبادت کو چوز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی میں کم یا زیادہ عبادت کروں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے مجھ سے، اور انشاءاللہ میرا اجر بہت اپنی طرف سے بڑھا کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کنجوس بھی نہیں ہے، اسٹنجی نہیں ہے. اللہ ہم اگر اللہ سے زیادہ امید کریں گے تو اللہ ہمیں زیادہ دے گا. ہم سوچیں گے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ مجھے اجر دے، انشاءاللہ ہماری خالص نیت ہوگی تو ہمیں اجر زیادہ ملے گا. پھر جو ہم کہتے ہیں کہ اب تراویح تو ہو نہیں رہی تو ہم کیا کریں، ہم عشاء پڑھ کے سو جائیں. نہیں، تراویح مسجد میں جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن گھر میں نفل رات کے پڑھنا یہ سیم چیز ہے. قیام اللیل بھی سیم ہے، ہم جو نفل پڑھتے ہیں وہ بھی سیم ہے، ہم تہجد کو اٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ ساری رات کی عبادت ایک ہی چیز ہے. تو ہم آج کل یہ نہیں کہ اب آج کل تو مسجدیں بند ہیں تو ہم کیا کریں، ہم جلدی سو جائیں. نہیں، ہم اپنی نمازیں گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ ہمارا وہی اجر و ثواب ہوگا جو ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے. پھر جو سنت سے ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، اور پھر 3 رکعت وتر کے ہیں جس میں 2 پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن انسان جتنی بھی چاہے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر، یعنی جب ہم کو روزہ باندھنا ہے اس وقت تک ہمارا ٹائم ہے کہ ہم عبادات کر سکتے ہیں، یہ نفل نماز رات کی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر 2 کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اگر تو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور رات بالکل آخر میں 1 رکعت کر کے اس کو وتر کر دینا ہے. وتر کا مطلب ہوتا ہے آڈ، تو ہم اللہ کو پسند ہے کہ ہم آڈ نمبر نماز پڑھیں، تو ہم اس کو 1 رکعت آخر میں پڑھ کے وتر بنا لیتے ہیں. پھر تشہد کے وقت پڑھنے کی جو دعا ہے، ہم 3 رکعت جو وتر کے ہیں 3 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھے، 3 رکعت اسٹریٹ پڑھ کے پھر تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیر لے. یہ وتر اس کی رات کی نماز ہوتی ہے. اور اس میں سورہ اعلیٰ کسی کو یاد ہے تو سورہ اعلیٰ اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے وتر کی نماز میں. ٹھیک ہے، اور دعائے قنوت میں نے آپ سب کو بھیج دی ہے. یہ دعا ایک ہے اور ایک جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ کچھ لوگ دوسری پڑھتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. دعا کے آپ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس میں نے بھیج دی ہے سب کو. پھر فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، کسی کو اعتکاف کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا جو سنت کا اعتکاف ہے. لیکن آپ گھر میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، مگر وہ سنت والا اعتکاف نہیں ہے. آپ صرف اللہ سے نیت کریں کہ اللہ میں بیٹھ کر بس اتنے سے اتنی دیر تک صرف عبادت کروں گی میں، اور اپنے جو ضروری کام کے علاوہ میں کسی کام کے لیے نہیں اٹھوں گی. یعنی ضروری کام کیا ہے کہ واش روم جانا پڑ گیا یا وضو کرنا پڑا تو بس اس کے علاوہ میں یہی عبادت کروں گی. تو یہ اعتکاف اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں. اور اگر گھر میں آپ کو ویسے بھی کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اعتکاف کی نیت کرے. ہم اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں انشاءاللہ تو اس سے بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں. اور اعتکاف جو ہے وہ مسنون 10 دن کا ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، مگر 1 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے منیمم. ٹھیک ہے. پھر
اگر اعتکاف کی نیت کی ہے تو پھر بیمار کے لیے کہیں عیادت کے لیے جانا، جنازے میں جانا، بیوی کے پاس جانا، یہ سارے چیزیں نہیں کی جا سکتی. صرف واش روم جانے کے لیے، وضو کے لیے انسان ہٹتا ہے، باقی ایک جگہ بیٹھ کے اعتکاف کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ سے. پھر رمضان کے ایک اور چیز ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر جو ہے وہ فدیہ دینا پڑتا ہے، جو کہ گھر کے ہر فرد کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے لیے ویسے تو اناج دینا ہوتا ہے، لیکن ہم پیسے دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے شاید $8 یا $10 آج کے ٹائم کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جو مسجد سے پتہ چل جاتے ہیں کہ ہمیں کتنا دینا ہے پر پرسن. تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ بچوں کے لیے بھی دے گا، بیوی کے لیے بھی دے گا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے ماتحت ہیں ان کے لیے بھی دے گا، مگر ہر انسان کے لیے $12. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ $12 ہیں، تو $12 پر پرسن صدقہ نکالنا ہوتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے روزوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے اس صدقہ فطر سے. اور یہ چاہے ملازم ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، سب کے لیے دینا ہوتا ہے. ہر کمزور، غریب، امیر سب کو دینا ہوتا ہے. اور اس کا جو مستحق لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو دینا ہوتا ہے. $10 ہے تو $10، $12 ہے تو $12. مجھے نہیں پتا، میں نے معلوم نہیں کیا اس دفعہ، لیکن بہرحال جو بھی مسجد سے پتہ چل جائے گا کہ پر پرسن دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کس وقت دینا ہے؟ اس کو ہم عید سے 2 دن پہلے سے لے کر عید کی نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے دینا ہوتا ہے، کیونکہ عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریگولر صدقہ ہو جاتا ہے، یہ خاص صدقہ فطر نہیں رہتا. تو اس کو ہم آخری روزے کو کھولنے کے بعد اور عید کا دن شروع ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں، یا عید سے 2 دن پہلے دے سکتے ہیں. جی بالکل. تو عید کے دن ہم اس سال عید ہماری الگ ہوگی، ہم محفل میں نہیں ہوں گے، لوگوں سے نہیں ملیں گے، تو ہم پھر بھی عید کے دن ٹو ٹیک اے شاور اور خوشبو لگانا مردوں کے لیے، اور مسواک کرنا، یہ چیزیں مستحب ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ. اور عید کے دن اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ بھی کریں گے، چاہے ہم کہیں نہ جا رہے ہو، لیکن اچھے کپڑے انشاءاللہ عید کے دن پہننا، شاور لینا، خوشبو لگانا اور دانت میں مسواک کرنا، یہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں. پھر کوئی میٹھی چیز کھانا نماز سے پہلے، وہ بھی ثابت ہے انشاءاللہ. اور تکبیرات پڑھنا نماز سے پہلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ بھی انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا، نماز کا وقت کیا ہے؟ نماز کا وقت اشراق کے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے 10-15 منٹ کے بعد سے عید الفطر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اچھا، پھر عید کی نماز میں کیسے پڑھنا؟ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں؟ ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز، اگر کسی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے مسجد تو اکیلے 2 رکعت ہوتی ہے عید کی نماز. اس میں پہلی رکعت کی نیت کر کے اللہ اکبر، جب ہم شروع کر کے نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد فوراً سورہ فاتحہ کی قرات کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں 7 دفعہ اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے، ہاتھ کو کانوں کے پاس لے جا کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 7 دفعہ کر کے پھر سورہ فاتحہ اور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہوتی ہے. پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو 5 دفعہ پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کر کے ہاتھ کو کانوں پر لانا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، اور بس پھر تشہد اور سلام پھیر لینا. انشاءاللہ یہ ہماری عید کی نماز ہو جائے گی. اور جس کو سورہ اعلیٰ یاد ہے تو عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
تو انشاءاللہ وہ پڑھے، اور نہیں آتی تو پھر کچھ بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہماری آج کی کلاس انشاءاللہ۔ اب میں اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ہماری ریگولر کلاسز انشاءاللہ جون کی 14 سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ 14 جون کو سنڈے ہے، سنڈے کلاس کی ریکارڈنگز میں بھیجتی ہوں، وہ بھیجوں گی انشاءاللہ، اور ہوم ورک بھیجوں گی۔ اور 16 کو ہمارا قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے لائیو، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور 18 جون کو انشاءاللہ صحیح بخاری حدیث کی کلاس کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نئے اس دفعہ دورہ قرآن میں آئے، وہ لوگ انٹرسٹڈ ہے اگر ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنے میں، تو مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں اور مجھے فون میں واٹس ایپ میں میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کو ایڈ کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہماری معلومات ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی سے اچھی طرح سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب تھوڑی سی دیر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کے اپریشیشن دعاؤں میں یاد رکھے بس، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی کوششوں کا اچھا اجر دے، مجھے بھی دے۔ اور دیکھیں ہمیں اللہ کا شکر اس لیے کرنا ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے محنت سے بعد ہمیں علم پہنچتا ہے ہم تک، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی لوگوں سے جن ذریعوں سے ہمارے پاس علم آیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارے استاذہ فرحت ہاشمی کے لیے دعا کریں، جن لوگوں نے ریکارڈنگز ہمارے لیے کر کے اپلوڈ کی ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کوشش کی اس کے لیے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اجر دے، اور آپ لوگوں کو بھی اجر دے، ہم سب کو۔ اور ہمارے لیے اللہ کا یہ شکر ہے کہ ٹیکنالوجی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر سیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی اللہ سے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ٹیکنالوجی دی کہ ہم گھر کے بیٹھ کر ہم انشاءاللہ یہ سارے خیر کے کام سیکھ سکتے ہیں اور ان کو سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ being thankful is appreciated۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم شکر گزار بنے، جس کا بھی ہمیں احسان ہے، جس سے بھی ہمیں خیر پہنچتی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں، اور شکر گزاری کا بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرے، ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔